پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گاؤں میں شیخ چلی نام کا ایک بنیا رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی کام چور، بے وقوف، سست اور کاہل تھا۔ اسے تو بس ایک ہی کام آتا تھا، دن بھر خیالی پلاؤ پکانا اور شیخی مارتے رہنا۔ جہاں چند لوگوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھتا، ان کے قریب جا کر خود بھی بیٹھ جاتا اور بات کرنے کا موقع دیے بغیر اپنے جھوٹے سچے کارنامے فر سنانے لگتا۔ کبھی سناتا کہ کیسے اس کے دادا پردادا انگریز کے زمانے میں توپیں بنایا کرتے تھے، تو کبھی یہ کہ یہاں گاؤں آنے سے پہلے وہ ایک جگہ کا نواب تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے اور اس کا نام ہی شیخ چلی رکھ دیا۔ وہ اپنے نام کی طرح بڑے بڑے خیالی منصوبے بناتا، لیکن کسی پر بھی عمل نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس کے خیالی پلاؤ پکانے کی عادت سے چڑھ کر ایک دوست نے اس سے کہا، شیخ صاحب، آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ باتیں آپ کی کروڑوں کی ہیں اور پیسہ جیب میں کوئی بھی نہیں۔ ابھی کل ہی آپ ادھار مانگ رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ شیخ چلی کو غصہ آ گیا۔ سوچا کہ اب اتنے پیسے کمانے ہیں کہ پورا گاؤں ہی خرید لوں گا۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان کے کانوں میں کہیں سے آواز پڑی، اگر کوئی اللہ کا بندہ انڈے کی ٹوکری میرے گھر پہنچا دے تو میں اسے اجرت میں ایک اشرفی دوں گا۔ شیخ چلی اشرفی کا نام سن کر جھٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً سے انڈے کی ٹوکری اٹھا کر سر پہ رکھ لی۔ یہ دیکھ کر ٹوکری کے مالک نے کہا، شیخ چلی صاحب، ذرا سنبھال کر لے کر جانا، انڈے ٹوٹنے نہ پائیں، ورنہ ایک آنا بھی نہیں دوں گا، الٹا پیسے لوں گا تم سے۔ شیخ چلی بڑے غرور سے بولے، میاں صاحب، میں شیخ چلی ہوں، کوئی چھوٹا موٹا شخص نہیں ہوں، پورا گاؤں مجھے جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ انڈے کی ٹوکری لے کر چل پڑے۔ خیالی پلاؤ پکانے کی تو عادت تھی ہی، سر پر انڈوں کی ٹوکری رکھتے ہی دل میں سوچنے لگے، انڈے جگہ تک پہنچانے کی مزدوری مجھے ایک اشرفی ملے گی، وہی بہت بڑی رقم ہے۔ اس سے نا میں ایک مرغی خریدوں گا، وہ ڈھیر سارے انڈے دے گی، ان انڈوں میں سے بہت سے چوزے نکلیں گے، دن رات چوں چوں چوں، اور پھر ان چوزوں کو دانا ڈالوں گا، ہاں، اور پھر وہ چوزے بھی بڑے ہو جائیں گے اور بن جائیں گے پیاری پیاری مرغیاں، ڈھیر ساری مرغیاں۔ ان سب کو شہر بیچ کر آؤں گا اور پھر ان پیسوں سے لوں گا ایک موٹی تازی بکری، پھر وہ بکری دے گی بہت سے بچے، ننھے منھے پیارے پیارے، 1 2 3 4، واہ واہ۔ پھر جو وہ بچے دے گی تو بکری کے بچے بیچ کر 2 عدد صحت مند موٹی تازی گائے لے لوں گا، ہاں، پھر وہ گائیں دیں گی اور بچے، میرے پاس بہت ساری گائے ہو جائیں گی نا، ان میں سے چند گائے بیچ کر میں ایک اچھی سی حویلی لے لوں گا، اچھے کپڑے، بہت سارے ملازم، مزے کے کھانے، پھر باقی کی گائیں بیچ کر میں گاؤں کے زمیندار سے کہوں گا یہ سارا گاؤں مجھے بیچ دے، ہاں، پھر جب میں گاؤں خرید لوں گا نا تو مجھے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، پھر میں سب سے امیر ہو جاؤں گا، اور پھر میرے دوست جو آج مجھ پر ہنستے ہیں کل کو میرے ہی پاس قرض لینے آئیں گے، وہ کہیں گے شیخ صاحب ہمیں قرض دے دیں، اور میں جواب میں کہوں گا نہیں، چلو بھاگو۔ اتنا کہتے ہوئے شیخ چلی نے زور سے گردن ہلائی اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ شیخ چلی کے سر پر پڑا انڈوں کا ٹوکرا دھڑام سے نیچے گر گیا اور سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ انڈے کے مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا، ہائے میرے انڈے، ہائے میرے انڈے۔ دوسری طرف شیخ چلی روتے ہوئے دہائی دے رہے تھے، ہائے میرے چوزے، ہائے میری بکری کے بچے، ہائے میری گائیں، ہائے میری حویلی، میرے ملازم۔ دونوں کا شور شرابہ سن کر لوگ جمع ہو گئے اور شیخ چلی کی بات سن کر ان سے کہا، ارے بھدو،
अंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है इसके जिम्मेदार तुम हो। उसका जुर्माना तुम्हें देना पड़ेगा। है, मैं दूंगा जुर्माना? जानते नहीं मैं कौन हूँ? इस गांव का मालिक। गांव के मालिक से जुर्माना मांगते हो? तुम्हारा अनाज खाना पीना बंद करवा दूंगा। दोस्तों, शेख चिली अभी भी खुद को गांव का मालिक ही समझ रहे थे, हालांकि वो तो इनका ख्याल था। लोगों ने उनकी ओंगी बोंगी बातें सुनी तो पहले खूब हंसे और फिर शेख चिली की पिटाई की कि वो जुर्माना भरे। शेख चिली का दोस्त आया तो उसने जुर्माने की रकम अदा करके शेख चिली की जान छुड़वाई और फिर शेख चिली को एक जानिब ले जाते हुए बोले, देखो शेखो मियाँ, मेहनत से कमाया असली का 100 रुपया ख्याली दुनिया के लाख रुपए से ज्यादा फायदेमंद है। ख्यालों की दुनिया में रहोगे तो भूखे मर जाओगे। अब जाओ, इन पैसों से अपनी पट्टी करवाओ और कोई काम धंधा शुरू करो। उस दोस्त ने उन्हें 100 रुपए देते हुए कहा। दोस्तों, शेख चिली की समझ में बात आ गई थी कि ख्याली दुनिया में रहने वालों और शेखी खोरों को बस मार ही पड़ा करती है।